بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھٹو، رضا ربانی صاحب، چیف منسٹر سندھ صاحب، گورنر KPK صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ Welcome to the rededication of the Smile Snatchers رضا ربانی صاحب کی ناول کا ریڈیڈیکیشن سیریمنی۔ اور آج رضا ربانی صاحب اس کتاب کو غزہ کے بچے کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، اینڈ آئی بلیو کہ رضا ربانی صاحب نے اس کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے یہ پطرس بخاری بیسٹ فکشن ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو میں رضا ربانی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور اس سوچ کا کہ اس وقت اور ان دنوں میں اس کتاب کو غزہ کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا کے بارے میں رضا ربانی صاحب کو شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو دنیا کی اکثریت کی طرح ہر پاکستانی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ایک بھرپور مایوسی کے ساتھ 2 سال سے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے تاریخ کا سب سے پہلا لائیو سٹریم جینوسائیڈ دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخی جینوسائیڈ میں پوری دنیا نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کا اور فلسطین کے عوام کا، غزہ کا جینوسائیڈ ہے، مگر میرے خیال میں تاریخ میں اس تعداد میں یہ بچوں کا جینوسائیڈ ہے۔ اور اس لیے رضا ربانی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کتاب کو انہی بچوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے جس کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے۔ ویسے اس جینوسائیڈ میں نہ صرف بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے، مگر یہ تو صحافیوں کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے، یہ تو ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے۔ اور جب پوری دنیا اس بات کو ویلکم کرے گی کہ کہنے کے حد تک سیز فائر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کل ایک شاندار سیریمنی میں ایجپٹ میں اس سیز فائر پہ دستخط بھی کیا گیا، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ رژیم رہا ہے۔ تو اس لیے جبکہ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، اور کم از کم جو ایز این مین میڈ فیمن امپوز کیا گیا غزہ کے عوام پہ، اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ لیکن پوری مسلم امہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر بھی توڑا جائے۔ میں حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو خاص طور پہ جہاں تک یہ فلسطین کے معاملے کا تھا، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے
اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا، تو اس کے بارے میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے، ایک شک ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے۔ رضا ربانی صاحب کے جو کنٹریبیوشنز پاکستان میں، پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں، پاکستان کی آئین سازی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فکشن کا کتاب لکھا گیا ہے، یہ ایک لٹری طور پہ پاکستان کی لٹریری تاریخ میں رضا ربانی صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن بھی شامل کیا، اور اس لیے کہ میں نے یونیورسٹی پہ ہسٹری اسٹڈی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو میں ہر کسی کو، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی رہتی تھی، پارٹی کے لوگوں سے بھی خود اپنی کتاب 2-3 لکھی تھی اپنی زندگی میں، اور وہ کہتی تھی کہ اگر آپ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کریں گے، اور وہ فکشن میں ہو سکتا ہے، نان فکشن میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ ریکارڈ نہیں کریں گے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں بھی بھی کوشش کرتی تھی کہ جب سے کسی سے ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ کتاب ضرور لکھیں، اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں جب بھی میں خاص طور پہ پارٹی کے سینئر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کتاب ضرور لکھے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم رضا ربانی صاحب کا شکریہ کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس انداز میں پاکستان کی آئین کا کتاب میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے وہ بھی تاریخی ہے، اور جو آپ نے اب لٹریچر کی ڈومین میں اور ایوارڈ حاصل کر کے اور پھر اس کتاب کو فلسطین کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر کے ضرور تاریخ رقم کیا ہوگا۔ اب ہمارے سامنے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہے، اور میں خاص طور پہ بہت خوش ہوا آج قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے۔ آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب ہمارا پارٹی کا سینئر ترین سیاستدان بھی ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور خیرپور سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ باقی پاکستان کو شاید معلوم نہ ہو، مگر خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا۔ تو انٹرنیشنلی ایک بہت اہم پبلیکیشن ہے، وہ ہے فائنینشل ٹائمز، آپ نے سنا ہوگا، اور فائنینشل ٹائمز کا بھی ایک فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پبلیکیشن ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو ایک فائنینشل ٹائمز کا FT کا گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈز اس
FDI میگزین نے, جو فائنینشیل ٹائمز کا ہے, انہوں نے پبلش کیا ہے, اور اس لسٹ میں ہمارا خیرپور کا اسپیشل اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زونز میں نہ صرف ریکگنائز کیا گیا ہے, مگر خیرپور کا اکنامک زون اس لسٹ میں موجود ہے, جو دنیا کے سب سے بیسٹ اکنامک زونز جیسے جبل علی فری زون, باقی زونز اس لسٹ میں موجود ہیں. لیکن جو ایشیا اسپیسیفک کا کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری میں جو سب سے بہترین زون ہے وہ فری پورٹ ایریا آف بھوٹان ہے. ان کو نمبر 1 کیٹیگری دیا گیا ہے ایشیا اسپیسیفک کے حوالے سے. لیکن جو رنر اپ کا کیٹیگری ہے, جو کہ دوسری پوزیشن ایشیا پیسیفک میں انڈسٹریل زون کو, اسپیشل اکنامک زون کو دیا گیا ہے, وہ آپ کا خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون. تو میں یہ بات ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہوں, اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا تو مقابلہ کسی اور شہر یا کسی اور صوبہ سے ہے ہی نہیں. ہم تو دنیا سے مقابلے کرنے والے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے, اور یا معلوم ہونا چاہیے, کہ یہ سندھ حکومت کا ایک کارنامہ ہے جو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے لسٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہے. مگر اس سے پہلے آپ کا جو سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہے, جو آپ کو معلوم ہے 1993 کی منشور میں, پاکستان پیپلز پارٹی کی 93 کی منشور میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ادارے ہیں وہ صوبہ سندھ میں قائم ہوئے. اور جو اکانومسٹ میگزین ہے, اس نے چند سال پہلے پوری دنیا کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انسٹیٹیوشنز کا رینکنگز دے دی, اور وہاں بھی آپ کا مقابلہ کسی اور ملک سے نہیں, کسی اور شہر سے نہیں تھا. آپ کا مقابلہ دنیا کے مختلف ممالک سے تھا. اور اس لسٹ میں بھی پوری دنیا میں نمبر 6 کا جو پوزیشن ہے, مطلب 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز, وہ سندھ حکومت کو ڈکلیئر کیا گیا. وہاں ہم کسی اور سے نہیں, ہم گجرات سے مقابلہ کر رہے تھے. اور یہ آپ کا کامیابی ہے, یہ پاکستان کی کامیابی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا ملک کو ایک ہو کے دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے, آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا ہم ضرور, میں بھی فخر کرتا ہوں, آپ بھی فخر کرتے ہیں, اور پاکستان کا جس بھی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہو, آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے. مثلاً میرے صحت کے وزیر اظہر فیصل پیچو صاحب آج موجود اس تقریب میں تو نہیں ہے, لیکن پیچھے وہاں ندیم قمر صاحب بیٹھا ہے جو آج کل ریٹائرڈ ہے, لیکن اس سے پہلے میرا NICVD کا ادارہ کو سنبھالتا تھا. اور آپ کا NICVD کا ادارہ جو 100% مفت علاج کرواتا ہے, وہ بھی
دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجرز آپ کا NICVD کرواتا ہے، وہ بھی بالکل مفت کروا دیتا ہے. تو یہ مقابلہ کسی اور شہر سے نہیں، دنیا سے ہوتا ہے، اور اس مقابلہ میں آپ نمبر 1 ہو. اسی شہر میں آپ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ JPMC میں جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس مشین سے یہ ہم مفت علاج کرواتے ہیں کینسر کا. مگر دنیا میں یہ مہنگا ترین پروسیجر اگر کہیں مفت ہوتا ہے تو صرف آپ کا شہر کراچی میں ہوتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا، کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا، نیجر سے، مصر سے، مختلف ایسے ممالک سے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو، خواتین کا خیال رکھنا، مدد پہنچانا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دی ہے. اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے. ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی، ایفیشینٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسے فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پورے دنیا حیران ہو. چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا، اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھ دی. نام جو بھی، تصویر جس کا بھی، لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے. اور میں بھی جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا اور شہری رحمان صاحبہ موجود ہے، ہمارا موسمی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان صاحبہ تھی، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا جو 2/3 سرزمین اس صوبہ کا تھا وہ پانی کے نیچے تھا. ہمارا ہمسایہ صوبہ بلوچستان بھی ڈوبا ہوا تھا. ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی نقصان ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے دیر نہیں کی، انہوں نے فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز استعمال کیا مدد پہنچانے کے لیے. اور ان دنوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے، در بدر تھے، خود باغدور کر رہے تھے، یہ سب سے بہترین ٹول تھا مالی مدد پہنچانے کے لیے. اور آج ہم صوبہ سندھ میں ایک اور تاریخی کام کر رہے ہیں جو اس سیلاب میں نقصان ہوا تھا. 20 لاکھ گھر کے نقصان ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے ہمارا صوبہ سندھ میں. آدھا سندھ کے جو تعلیمی ادارے ان کو نقصان ہوا اس سیلاب میں. اور اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت فوری طور پہ اپیل دائر کیا. ہم وزیر خارجہ تھے تو ہم نے
انٹونیو گٹیرس کو ان زمانے میں سپٹمبر تھا، اس کا یو این جنرل اسمبلی چل رہا تھا، یو این جنرل اسمبلی کو چھوڑ کے ہمارا دعوت پہ وہ پاکستان آیا، خود دورہ کیا، اور ان کا اپنا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتے ہیں، تھیم ہوتے ہیں. میں آج تک شکر گزار ہوں یو این کی سیکرٹری جنرل کا کہ اس نے اپنا تھیم تبدیل کر دی اور موسمی تبدیلی پہ پاکستان کے سیلاب میں یونائٹڈ نیشنز کا تھیم ڈال دیا، اور پاکستان کا مقدمہ باقاعدہ لڑا گیا یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے. ساتھ ساتھ ہم کاپ 27 چل رہا تھا ان زمانوں میں. ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا اتحاد ہے اقوامی سطح پہ، ان کو کہتے ہیں دا G77 پلس چائنا، اور وہ مطلب دنیا کے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، ان کا ایک اتحاد ہے. اور پاکستان کا وزیر خارجہ کا اس وقت باری تھا کہ اس اتحاد کا سربراہ جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز تھا وہ میرے پاس تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کاپ 27 پہ. اور ہم نے تاریخ میں یہ جدوجہد رہا ہے کمزور ممالک، اور پاکستان کا کیس یہی ہے، پاکستان کا کیس، ان کمزور ممالکوں کا کیس یہی ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلی کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے ترقی کے لیے اپنا انڈسٹریل ریولوشنز کرواتے، اپنے جنگ لڑواتے دنیا میں یہ موسمی تبدیلی لے کر آئے ہیں. اور پاکستان جیسے ممالک جس کا 0.1% کنٹریبیوشن ہے کاربن آؤٹ پٹس میں، ہم دنیا کا 10 جو سب سے خطرہ ہے 10 ممالک، ان میں ہم شامل ہیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب کی پی ڈی ایم حکومت کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اسٹیبلش کر لیا تھا، دنیا کو منا لیا تھا کہ یہ کمزور ممالک کا بھیک نہیں، حق ہے کہ امیر ممالک نے نقصان پہنچایا تو یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ہونا چاہیے، اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے مطابق ان کمزور ممالک کو، وہ امیر ممالک جنہوں نے نقصان پہنچایا، ان کو قدرتی آفت میں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پہ سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا اس کامیابی میں کیسے پوری حکومت میں بیٹھ کے واپس آ کے ہم نے پریس کانفرنس کیا اور جشن منایا کہ یہ تاریخی کامیابی ہم نے حاصل کیا. اور یہ سب محنتوں کی وجہ سے ہم وہ 20 لاکھ گھر جو اب بنا رہے ہیں سندھ میں، جو اس وقت تک دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک نے اتنے سارے گھر نہیں بنائے ہیں جتنا آپ کا سندھ حکومت اس منصوبے کے تھرو کروا رہے ہیں. اور یہ بین الاقوامی سطح سے، کہیں اور سے نہیں، خدا نہ خواستہ کہ میں کسی اور کو کہ میں دنیا سے ہم حکومت سندھ مقابلہ کرتے ہوئے، ہم سے پہلے نیپال کے پاس یہ ریکارڈ تھا، ان کے ہاں ایک زلزلہ ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ گھر بنائے، وہ ریکارڈ مراد علی شاہ صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ توڑ رہا ہے. اور 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں. مگر صرف یہ نہیں، اس سے پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کر کے غریب عوام کو زمینوں کا مالک بنایا. ضیاء الحق صاحب بعد میں صاحب کیا ضیاء الحق واپس آیا اور اس نے پھر اس کو ختم کر دیا تھا یا جو بھی. بٹ اینی وے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایسٹ ٹرانسفر تھا. اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا منصوبہ، یہ جو پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے، اس
منصوبہ کے تحت ہم نہ صرف لوگوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں, پکا گھر بنا کے دے رہے ہیں, بٹ اٹ از دا لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر سنس شہید ذوالفقار علی بھٹو, جہاں ہم ان 20 لاکھ گھر کا جو مالکانہ حقوق اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کے نام کر رہے ہیں. تو یہ بھی تاریخ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت رقم کر رہی ہے. واپس ہم آتے ہیں ہمارا رضا ربانی صاحب کی تقریر پہ, جہاں اس نے اپنے طور پہ تاریخ رقم کیا ہے. اور ہم آئی تھنک آئی اسپیک فار آل آف یو, جو بھی ادھر موجود ہے اور سیاست میں موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم سیاست تاریخ رقم کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. اس کے حوالے سے میرا پارٹی کا CEC بھی جلد ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو. وہاں میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کافی کچھ اور بولے گا, اور باقی جو ہمارے ممبران ہیں, اور وہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کے بجائے اپنے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے. کوئی اور پلیٹ فارم, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پہ بھی غور کیا جائے, وہ پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آخری بات, گورنر صاحب, آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا, اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا. باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم رضا ربانی صاحب کو اس قدم پہ اپنا کتاب غزہ کے بچوں کو اس وقت ڈیڈیکیٹ کرنا جہاں ایک بچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں اپنا ذوالفقار شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ جو ہمارا لائبریریز ہے ان لائبریریز میں یہ بکس موجود ہو تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ نہ صرف اس قسم کی کتاب پڑھ سکے مگر غزہ کے بچوں کی یاد میں یہ کام کیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو, جی اے پاکستان.